دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام تلاش ہے گواہی کی ٹیم جو ہے وہ لاسٹ میں ہم ضرور خدا کے ممسوؤں کو، خدا کے خادموں کو اس ہار سے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ اس روئے زمین پر خدمت کر رہے ہیں، وہ بائبل کی منادی کرتے ہیں، بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور خدا کی منادی کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جو خدا کے منہ کا کلام ہے۔ تو بھائی صاحب ہم آپ کے لیے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کی یہ ساری خدمت کے عوض میں جو ہے یہ پروگرام تلاش ہے گواہی کی ٹیم کی طرف سے جو ہے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں سر۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت شکریہ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بہت اچھی زبردست خدا کے خادم کے پاس جو اس جیون صاحب کی خدمت جو ہے، تاکہ جو نئی ہماری نسل ہے خدا کے خادموں کی گواہی کے باعث ان کو انسپائریشن ملے تاکہ وہ خدمت کے میدان میں آگے بڑھیں۔ گاڈ بلیس یو سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ تمام عزیز بہنوں کو، بھائیوں کو پاسٹر جوائس جیون کا سلام قبول ہو، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے اور آپ اس کی محبت میں، پیار میں اور اس کی بارگاہوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز کسی نئے خدا کے خادم کے پاس، کسی نئے خدا کے ممسو کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان کی گواہیوں کو ریکارڈ کر کے آپ سب کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ آپ سب ان کی گواہیوں کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جس کا نام ہے تلاش ہے گواہی کی، تو ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور خدا کے خادموں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو ان سے حاصل کر سکیں جس کے وسیلہ سے آج وہ خدا کی منادی کر رہے ہیں، خدا کے پیچھے چل رہے ہیں اور خدا کے کہے کے مطابق جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کے پاس میں موجود ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ خدا نے اپنے بندہ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ وہ خدا کے خادم ہیں، معلم ہیں اور پریسٹ ہیں، ایک اچھے ٹیچر اور استاد ہیں، اور عرصہ دراز سے وہ خدا کی منادی کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ تو جلدی ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، تو بنے رہیے گا۔ اور ہم آپ سب کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مشورے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے ان پر عمل کر کے جو ہیں بہت ساری باتوں کو ریکارڈ کر کے آپ سب کے پاس لے کر آ سکیں۔ تو ہم آپ سب کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور دعا گوئیں کہ خدا ان کا فضل، خدا کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر جاری رہے۔ راہ کٹھن تھی کلوری، راہ کٹھن تھی کلوری پر وہ جا رہا تھا، بہا کے خون وہ گناہوں کو مٹا رہا تھا، ہم سفر نہیں کوئی راہ میں اس کا جیون، وہ راہیں سب کی سیدھی کیے جا رہا تھا۔ راہ کٹھن تھی کلوری پر وہ جا رہا تھا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح نے ان تمام رستوں پر جو کٹھن راہیں تھی، مشکل راہیں تھی، چل کر مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے۔ تو آئیں ہم بات کرتے ہیں خدا کے خادم، خدا کے ممسو جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خدا کے خادم پاسٹر الیاس شائک صاحب سے۔ جی دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم خدا کے ممسو، خدا کے خادم پاسٹر الیاس مسیح شائک کے رہائش گاہ پر موجود ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں، گفتگو کر سکیں۔ تو بھائی صاحب مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کو سلام۔ جی آپ کی بھی سلامتی ہو۔ جی بھائی صاحب، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ پروگرام تلاش ہے کہ گواہی کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے رہائش گاہ پر جو ہے موجود ہے کیمرے کے ساتھ، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر، اور یہ بہت اچھا کام ہے چونکہ جو ہماری یوتھ ہے، جو بزرگ خادم ہیں، ان سے انسپائریشن ان کو ملتی ہے، تو جب ان کی گواہی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں جہاں جہاں پہ بلیورز ہیں، پاکستانی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان تک گواہی جائے، تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی ٹیم کو، آپ کی اس رویا کو خدا بہت زیادہ آگے بڑھائے تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے خادمین کی جو گواہیاں ہیں، ٹیسٹیمونیز جو ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کے بچنے کا باعث ہوں۔ آمین آمین۔ پاش صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ویورز کو جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ خدا کے خادم کیوں ہیں؟ وہ کون سی ایسی خاص بات تھی، کون سی ایسی خاص وجہ تھی کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کلام مقدس کو ہاتھ میں اٹھا کر، جیسے کہ ابھی بھی آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ڈور ٹو ڈور جائیں اور کلام کی منادی کریں؟ وہ کیا گواہی تھی، وہ کیا ایسی بات تھی، وہ کیا ایسی وجہ تھی؟ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں پلیز۔
جو میرے پاس گواہی ہے میری زندگی کی، میں چاہوں گا کہ ایک آیت جو ہے جس آیت نے میری زندگی کو تبدیل کیا وہ میں اپنے تمام عزیزوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یسایہ نبی کی کتاب کا 29واں باب چیپٹر نمبر 29، اس کی ورس نمبر 13 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نے جو ہے سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے لڑکی، وہاں کی میری پیدائش ہے۔ سو وہ پورا گاؤں جو ہے وہ کیتھولک گاؤں ہے۔ تو وہاں پہ ایک خدا کے خادم آئے تھے، مبشر انجیل جلیل عزیز صاحب۔ تو فرسٹ ٹائم وہ اس گاؤں میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ خواہش ظاہر کی، وہاں پہ بزرگوں سے ملے کہ یہاں پہ شام کی جو ہے چرچ میں میٹنگ جو ہے آرگنائز کی جائے۔ سو اس وقت یوتھ میں تھے، بالکل میری 15 سال ایج تھی۔ تو ہم نے بہت اور دیگر لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تاکہ چرچ میں میٹنگ کی جائے۔ سو خدا کے خادم نے وہاں پر جب خدمت کی تو چرچ میں 2 لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ تو اس گاؤں میں سارے چونکہ کیتھولک تھے، تو پہلا میں شخص تھا جہاں پر توبہ کا کوئی تصور آیا کہ جی توبہ بھی کرنی چاہیے یا زندگی کو نئے طور سے شروع کرنا چاہیے۔ سو اس خداوند کی خدمت کے باعث جو انہوں نے کی، یہ جو آیت ہے اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس آیت کو سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم چرچ میں ورشپ بھی کرتے ہیں، چرچ گوئنگ بھی ہیں ریگولرلی، لیکن جو خدا کا کلام کہتا ہے اس پر جو ہے ہم عمل تو کرتے نہیں۔ تو جب یہ آیت میں نے سنی، اس آیت نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد سر جو ہے نا ہر روز ریگولر 7 دن تک ہر روز خواب میں رویا میں خدا مجھ سے کلام کرتا تھا کہ میرے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، بائبل ہے، اور میں یہ کلام جب میں لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو پہلا دن گیا، دوسرا گیا، تیسرا، چوتھا، تو وہ جو ایونجلسٹ تھے وہ تو منادی کر کے چلے گئے اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو وہاں سے چلے گئے۔ تو 7 دن تک جو ہے ریگولر مجھے یہ رویا ملتی رہی کہ میں منادی کر رہا ہوں، میں بیماروں کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں بدروہیں نکال رہا ہوں۔ تو میرے کزن تھے، میں نے پھر ان سے کہا جس طرح سے بائبل میں ہمیں جو ہے نمونہ ملتا ہے کہ جو بزرگ ہے وہ مسح کرتے تھے، جی بالکل، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی آپ میرے لیے دعا کرو۔ تو مجھے خداوند روز جو ہے نا مجھے جو ہے نا رویا میں وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو اس وقت جسٹ میں نے ابھی میٹرک کی تھی، اور میرے ساتھ دوسرے ایک بھائی تھے جو میرے معاون تھے، ان کی 30 سال عمر تھی، میری 15 سال تھی۔ تو بائبل میں نے 8ویں دن میں نے بائبل اٹھائی، اور ایک اور دوسرے جو قریب ولیج تھا وہاں پر ہم گئے کہ جی ہم منادی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب وہ جو لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ جو بڑی ایج کا شخص ہے یہ منادی کرے گا۔ تو جب میں نے بائبل کھول کے جو ہے منادی کرنا شروع کی، اور وہ سارے لوگ جو وہاں پہ دنگ تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سو میری یہ جو کالنگ تھی یہ اتنی اسٹرانگ تھی، اور مجھے 100% یہ یقین تھا کہ خدا نے جو ہے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آمین آمین آمین۔ جیسے کہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی اپنے لیے چناؤ کر لیتا ہے، اپنے خادموں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ تو یہ ایک اچھی گواہی ہے، اور آپ نے مطلب خدا کے کلام کو سن کر یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ مجھ سے دور ہیں۔ گویا اس آیت نے، اس خدا کے کلام نے آپ کے دل کو چھو لیا، آپ کے ذہن کو چھو لیا، آپ کے روح کو چھو لیا، اور پھر آپ نے خدا کو چھو لیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو کلام کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جو کلام کے وسیلہ سے زندگیاں، گھرانے، امتیں خدا کے قریب آ جاتی ہیں، وہ یقیناً خدا سے کثرت کی برکت کو پاتے ہیں۔ بھائی صاحب عرصہ دراز سے کلام کی منادی کر رہے ہیں، بچپن سے کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابھی ہم نے سنا تھا، کیا کلام مقدس کو اپنی زندگی میں رکھنا یا اس کلام پر ایمان رکھنا کہ یہی خدا کا کلام ہے، کوئی بائبل مقدس اس کی شہادت دیتی ہے؟ جی بالکل، بائبل مقدس میں شہادت میں مقدس پطرس کے خط میں پتہ چلتا ہے، اور تیموتھیوس کے خط میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ معتبر کلام ہے. آمین. اور جو ہے بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی تفسیر یا تعویل جو ہے وہ بائبل میں لفظ استعمال کیا گیا انسانی مرضی سے نہیں ہوتی. تو اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرتا جاتا ہے تو وہ قطعاً خدا کا کلام نہیں ہے. خدا کا کلام وہ ہے جس کی بیس بائبل مقدس میں ملتی ہے اور لکھا ہے یہ نبیوں کا کلام ہے, یہ لا تبدیل کلام ہے. تو جو اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی بھی تجویز پیش کرتا ہے یا تفسیر پیش کرتا ہے وہ ان کی کوئی سپیچ ہو سکتی ہے, ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. آمین آمین آمین. خدا کا کلام قدرت والا کلام ہے اور اپنے اندر قوت اور طاقت کو رکھتا ہے. اچھا پاشا صاحب, اکثر لوگ جو ہیں وہ خدا سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم کیوں خدا کی عبادت اور پرستش کریں, خدا کون ہے یا خدا نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. اور جس طرح قوم بنی اسرائیل کو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ بارہا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ میرے لیے عید کریں, میرے لیے عبادت کریں, اور وہ کہتا ہے کون ہے خدا, میں تو خود خدا ہوں, میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم کیوں خدا کی عبادت کریں یا کون ہے خدا, ہم کس خدا کی عبادت کریں. آج بھی آپ اس ملک پاکستان کے اندر یا اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, اور جو پاسبانوں کو جو ہے وہ کلیسیاؤں میں اس بات کو پریچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ طاقتور اور قدرت والا خدا ہے. کون ہے ہمارا خدا اور کیا اس کی خوبیاں ہیں؟ خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. آمین. اور جتنے بھی بلیورز ہیں زندگی میں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاللویا. اگر کوئی مایوس ہوتا ہے تو اس نے پھر اپنے اور خدا کے ریلیشن شپ کو جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پیدائش کی کتاب کا ہم 18واں باب پڑھتے ہیں تو خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا تھا جی میں تیرے بعد تیری نسل کا بھی خدا ہوگا. تو وہاں پر خدا نے ابراہم سے کہتا ہے تو میرے حضور میں چل اور مت ڈر اور جو ہے کامل ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی خدا اپنے پاس بلاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن کے اندر اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے. آپ کو خدا کے حضور میں چلنا پڑے گا اور پرفیکٹلی چلنا پڑے گا. جب آپ جو ہے ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خداوند جو ہے نا بہت کچھ کریڈٹس کرتا جاتا ہے. آمین. یعنی جیسے یوسف کی ہمارے پاس مثال ہے, جب وہ خداوند کے ساتھ چلا صحیح تو اسے شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا. وہ تو ایک قیدی تھا, ایک غلام تھا جو بیچا گیا, پھر قید میں چلا گیا, لیکن وہ خداوند سے ڈرتا رہا. اور پوتیفار کے گھر میں جب اس کی بیوی نے اس کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی تو یہ بالکل ناجائز تھا, لیکن اس نے وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا. تو جب بھی ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن پوشیدگی میں خدا کے حضور میں وہ کریڈٹس جمع ہوتے جاتے ہیں. اور اتنے کریڈٹس جمع ہو گئے اس کی وفاداری کے باعث, چلنے کے باعث, کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ وہ ملک مصر کا وزیر اعظم بن گیا. تو اسی طرح سے خدا کے جو وہ لوگ ہیں جن کی گواہیاں ہیں, جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں, تو ان سے ہمیں انسپائریشن ملتی ہے کہ وہ وفاداری سے چلتے رہے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے. زندگی میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی شاید, لیکن خدا کا کلام ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے. تو جب کلام میں ہم جڑے رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ہم کیسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ہم خدا کے معیار کے مطابق ہو چکے ہیں؟ اب دیکھیں, شریعت تو کسی کو بھی جو ہے وہ کامل نہیں کرتی, چونکہ کہیں نہ کہیں پر جو شریعت کا سٹینڈرڈ ہے, اگر کسی نے ایک بھی حکم کو توڑ دیا ہے صحیح تو وہ فیل ہو گیا, اس میں وہ فیل ہے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس نئے عہد کے لیے جو یسوع کے لہو سے باندھا گیا. ہماری پرفیکشن, ہماری راست بازی, رائچیسنس ہے وہ یسوع کے کفارے کے سبب سے ہے. اور پھر اس نے کہا تمام ہوا, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فتح کا نعرہ ہے اس میں سارے ایمانداروں کو شریک کیا گیا ہے. اس نے ہمارے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ڈن کر دیا. آمین آمین آمین. بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اور بڑی خدا کی انوائنٹنگ اور حضوری میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں. جب کبھی بھی کلام کی گفتگو ہوتی ہے یقیناً خدا کی قدرت جو ہے وہ کام کرتی ہے. بھائی صاحب ہمیں بتائیں, خدا کی ذات کا جو تیسرا اقنوم ہے روح القدس,
ٹھیک ہے، روح القدس کا مسا اور اس کی قدرت کیوں بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا نزول ابتدا سے ہے، کب سے ہوا اور کیوں ہوا، اور انسان کے لیے جیسے کہ میں نے کہا روح القدس یہ جو طاقت ہے کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے روح القدس کے بارے میں کہ اس کا نزول کب سے ہوا۔ دیکھیں روح القدس کے بارے جب پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہی ہم پڑھتے ہیں، صحیح، اور بالکل پہلی 2-3 جو آیات ہیں خدا کا روح پانی وہاں پر ہمیں روح القدس کے بارے میں پتہ آمین۔ چلتا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی آمین، تھی، آمین، ہلیلویا۔ اور اس کے جنبش کے وسیلہ سے جو قدرت تھی ان پانیوں میں سے جو ہے تخلیق کا کام ہو رہا تھا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو روح القدس کی قدرت نمبر 1 وہ ازلی ہے، جب سے خدا ہے، جب سے اس کا کلمہ ہے، اور اسی وقت سے روح القدس بھی ہے نمبر 1۔ آمین۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں روح القدس کے بارے میں کہ جسٹ ایک پاور ہے، تو پاور تو پانی کی موٹر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اتنے ہارس پاور کی موٹر ہے، جی۔ تو پاور جسٹ ایک پاور ہی ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے۔ ذات نہیں ہے۔ آپ اس کی اچھائی کریں برائی کریں وہ آپ کو رسپانس نہیں کرتی، لیکن خداوند کا روح القدس جو ہے اس کی خوبی ہے وہ فیصلے بھی کرتا ہے، آمین۔ اسے اچھا بھی لگتا ہے، اسے آمین۔ برا بھی لگتا ہے، صحیح۔ وہ نبیوں پر نازل ہو کر صحیح۔ کمزوروں کو زوراور بھی ہلیلویا، بناتا ہے، ان کو قدرت والا بھی بناتا ہے، اور ان کو سپر نیچرل بھی بنا دیتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ جو عام لوگ ہیں بائبل میں بہت ساری ہمارے پاس مثالیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے، میں سمجھتا ہوں روح القدس جو ہے یہ بیش بہا خزانہ ہے، بلکہ خزانوں کا جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ منبع ہے۔ آمین، تو آمین۔ جتنی بھی برکات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں بغیر روح القدس کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا سر آپ کا جو سوال ہے کہ کئی بار کئی لوگ ہیں جو روح القدس کی معموری کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں بغیر روح القدس کے ہم کبھی بھی مضبوط خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین، آمین۔ وہ ہماری منادی جسٹ لیکچرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تبصرے ہو سکتے ہیں، وہ ہسٹری ہو سکتی ہے، لیکن جب روح القدس ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے تو پھر آپ کے وسیلہ سے معجزے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور روح القدس ہے جو قائل کرتا ہے، لوگوں کے دل بدلیں گے، آمین۔ اور پھر کبھی جو اکا دکا ایماندار بچ جاتا ہے ہماری نصیحت سے، لیکن روح القدس کے وسیلہ سے پھر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ خداوند کے پاس آئیں گے، اور زندگیوں کو بدلنا یہ صرف روح القدس کے کام ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بھائی صاحب جن کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، لیکن وہ اسی بات پر زور دیے جاتے ہیں اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، تو جن کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا ان کو فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہوا تو وہ غلطی پر ہے۔ روح القدس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور روح القدس کے بغیر آپ خاص لوگ نہیں بن سکتے۔ بائبل مقدس میں جب تیسرے قانون کے طور پر روح القدس ابھی نظر نہیں آتا، مطلب آفس اس کے پاس نہیں ہے، صحیح۔ جیسے ایک وقت میں ہیں تینوں شروع سے ہی ازلی ہیں، باپ بیٹا روح القدس، صحیح۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں آفس جو ہے شریعت میں ہمیں خدا کے پاس نظر آتا ہے، جی، کلمہ اور روح القدس اس کے ساتھ متفق ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کے پاس آفس ہے اور روح القدس اور باپ اس کے ساتھ متفق ہے، لیکن اب جو دور ہے اب آفس جو ہے وہ روح القدس کے پاس ہے، باپ اور بیٹا اس کے ساتھ متفق ہے، آمین۔ اور روح القدس کلیسیا کا مددگار ہے۔ ہلیلویا۔ تو اس اچھے مددگار کے لیے اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ غلطی پر ہے، نمبر 1۔ اور جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا، بائبل میں لکھا ہے، صحیح۔ تو لکھا ہے تم قوت پاؤ گے، ہلیلویا۔ اور یہ جو قوت ہے نا اس کے لیے جو لفظ ہے گریک ورڈ ہے ڈائنامائس، جی، اسی سے انگلش میں ڈائنامائٹ ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ عام فہم ایک لفظ ہے، صحیح۔ ڈائنامک پاورز اسی سے ہی تباہ کرنے ہے۔ والا۔ تو جب یہ روح القدس آئے گا نا تو ہلیلویا۔ پہاڑ تب ٹوٹیں گے، آمین، آمین، ہلیلویا۔ ورنہ لوگ خدمت تو کرتے جائیں گے لیکن وہ پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے۔ لولی لنگڑی کمزور سی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سائن اینڈ ونڈرز ہوں تو اس کے لیے پھر روح القدس کی معموری جو ہے وہ ضروری ہے۔ آمین۔ پر صاحب روح القدس کی کیا نشانی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ کیا ادرس ٹنگز جو ہیں وہ روح القدس کا سائن ہے؟ جی دیکھیں،
روح القدس ہر اس شخص کے اندر ہے جس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے ایک گلاس ہے, اس کے اندر اگر اتنا سا پانی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی اس میں نہیں ہے, لیکن جب اس میں پانی بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, فلو بڑھ جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ اوور فلو ہو جائے گا, بہنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بیگانہ زبانیں جو ہیں یہ اس بات کا نشان ہے کہ اب معموری جو ہے نا فلفلمنٹ ہو گئی ہے, پوری ہو گئی ہے. اس کا جو پہلا نشان ہے وہ پھر جو ہے بیگانہ زبانیں ہیں, آمین, زبانوں کا چینج ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ معموری کا نشان ہے. ہم لوگوں کو جو ہے ڈسہارٹ نہیں کر رہے. ہر شخص جو یسوع کو قبول کرتا ہے اس میں روح ہے لیکن معموری نہیں ہے. معموری کا نشان جو ہے بیگانہ زبانیں ہیں, آمین, اور بیگانہ زبانوں کے ذریعے سے لکھے آپ کی پرسنل جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے. اب جس کی اپنی ترقی نہیں ہے وہ دوسروں کی ترقی کا کیسے سبب بن سکتا ہے؟ اچھا سر, بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اس چیز کا تجربہ نہیں ہے, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب روح القدس کی معموری جو ہے وہ ورشپ کے وسیلہ سے, ستائش کے وسیلہ سے جب خدا کا روح لوگوں پر جنبش کر رہا ہوتا ہے, اور کئی بار دیکھنے کو ایسا بھی ملا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے ایول اسپرٹس کام کر رہی ہیں. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو سارا دن منادی کرتا ہے, ایک شخص جو 3 دن کے روزے رکھتا ہے, ایک شخص جو خدا کے قدموں میں ہر روز اٹھتا بیٹھتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہے, اور اگر اس کے اوپر روح القدس کی, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ فلو بڑھ گیا, وہ بہنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں خدا اس سے بول رہا ہے, خدا اس سے بات کر رہا ہے, تو کئی بار میں نے یہ ایسا بھی دیکھا ہے کلیسیاؤں کے اندر کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایول اسپرٹس بول رہی ہے. تو اس میں ہم کس طرح سے امیجن کریں گے یا فرق کریں گے کہ یہ روح القدس ہے یا خدا کی طاقت ہے یا کوئی دوسری چیز ہے؟ ہاں جی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے, تاکہ کلیسیا کو پتہ ہونا چاہیے فرق کا. اب دیکھیں, روح القدس جس بندے کے اوپر ہے تو وہ خداوند کو جلال دے گا, نمبر 1. اب جو لوگ اسے اپوز کرتے ہیں یا اسے جیلسی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی اور روح ہے جو روح القدس کی مخالفت کر رہی ہے. صحیح. اس لیے روح القدس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا یا جس کے اوپر روح القدس ہے بہت ہی محتاط طریقے سے, صحیح, آپ فوراً جو ہے کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتے, چونکہ غلطی سے آپ روح القدس کے بارے میں اگر کچھ برا بول دیں گے تو لکھا ہے اس کی معافی نہیں ہے. اچھا, اس کو ہم جانیں گے کیسے کہ کس بندے کے اوپر روح القدس ہے؟ روح القدس جہاں پر ہوگا وہاں پر سب سے جو بڑی پہلی بات ہے وہ ہے پیس, امن, سلامتی, خوشی آپ کو ملے گی. لیکن اگر کوئی بیگانہ زبانیں بول رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے یا شور کر رہا ہے, تو اگر ابلیس کسی کے اندر سے بول رہا ہے تو اس کے باعث ابتری ہوگی, نہ تو شادمانی وہاں پہ ہوگی, صحیح, نہ وہاں پر لوگوں خدا کا مسا ہوگا. صحیح. تو اگر کوئی اور ایکٹیویٹی ابلیس کسی میں سے اپیئر ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ابتری ہوگی. تو یہ پہچاننے کی جہاں پہ روح القدس آتا ہے وہاں پر خوشی آئے گی, تازگی آئے گی, بندھن اور جوئے ٹوٹیں گے. روح القدس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روح القدس ہوں, روح القدس اپنی قدرت کے باعث جانا اور پہچانا جاتا ہے. ہیلیلویا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. خدا کے خادم پاسٹر الیاس مسیح شائخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان اچھی گفتگو کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. پاسٹر صاحب, کلام مقدس میں لکھا ہے, آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. یہ جو آؤ کا لفظ ہے یہ کن کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے؟ ہاں جی, یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے. جو لوگ ہولی ٹرینیٹی کو نہیں مانتے, صحیح, اور وہ کہتے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے وہ خود ہی یسوع بن گیا, تو ان کے لیے تو پھر بہت سارے کویسچن ریز ہوتے ہیں جو ابھی خیر وقت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی یسوع جو ہے وہ روح القدس بن گیا, تو روح کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ہڈی گوشت اس کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح بدن کے ساتھ, جلالی بدن کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ جو آؤ لفظ ہے شروع سے ہی ہمیں ازل سے ہی واحد خدا میں 3 اقنوم جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یعنی وہ متکلم ہے, اس کا کلمہ ہے, اور روح القدس ہے, پیدائش کی کتاب کا پہلا باب. تو آؤ سے مراد یہ ہے
کہ خدا جو اس کے اپنے دیگر دو اقنوم ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائے۔ صورت اور شبیہ جو ہے یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ شبیہ سے مراد آؤٹر شیپ ہے، جس طرح ہمارے دو کان ہیں، ٹھیک ہے، ہماری دو آنکھیں ہیں، اس طرح سے خدا کے بھی کان ہیں، وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا کہ بچا نہ سکے۔ نیلم کی چوکی پر خدا کے پاؤں بھی دیکھے گئے۔ تو خدا نے انسان کو اپنی صورت جو ہے شبیہ پر بنایا، اور صورت کا جو مطلب ہے وہ ہے کیریکٹرسٹکس، خوبیاں۔ تو خدا نے انسان کو اپنی بادشاہی میں شریک کیا، اور پیدائش پہلے باب میں برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی آپ حکمران ہوں گے، ہر ایک چیز کو آپ محکوم کرو گے، آپ حکمران ہوگے، ٹھیک ہے نا، تو بادشاہی کا حصہ ہیں آپ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو جو خدا نے بنایا، شکل و شبیہ میں بھی اپنی مانند بنایا، اور پھر اس نے جو ہے قدرت میں بھی اس نے اپنی مانند بنایا، اور وہی اس کی قدرت جب نبیوں پر آ کر ٹھہر جاتی تھی، اس کی وجہ سے فوق الفطرت انہوں نے کام کیے، اور اس سے نظر آیا کہ کوئی ہے خدا جو اس پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ آمین آمین۔ بہت اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور پاشا خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اس کی بھی تشریح کر دیں۔ یہ بھی بالکل، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یہ بڑا اہم کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو طرح سے جو ہے وہ تشریحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم میں سے ایک کی مانند، تو کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کر کے وہ کس کی مانند بنا؟ صحیح۔ کیا گناہ کر کے انسان باپ کی طرح بنتا ہے، بیٹے کی طرح بنتا ہے، یا روح القدس کی طرح بنتا ہے؟ اچھا، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا نالج ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ خدا کو ہر نیکی اور بدی کا خدا کو نالج ہے، لیکن خدا بدی کرتا نہیں ہے۔ آمین۔ پر انسان نے کیا کیا؟ بدی کی نالج ہونا الگ بات ہے، اور بدی کو پرفارم کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح۔ تو اس آیت کا جو مطلب ہے ہم یوں ہی لیں گے، ہم میں سے ایک کی مانند، یعنی اسے نالج تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ایک کی مانند اسے نالج ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہ کر کے تو اس کی اسے سزا مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ تو اس طرح سے اس کی تشریح یہ بنتی ہے۔ صحیح۔ اب دوسری تشریح اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک کی مانند جو ہے وہ ہے کہ ہم جو آسمانی تھے، تو ہم میں سے اس ہم میں ہم ابلیس کو شامل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ وہ جسٹ کمپیریزن ہے آسمانیوں کا اور زمینیوں کا، کہ جیسے اوپر آسمان پر جو لوسیفر تھا، جو ابلیس تھا، وہ گناہ کر کے نافرمان ہو گیا، اسی طرح سے نیچے یہ ہو گیا۔ لیکن بہت سارے جو عالم ہیں وہ اس بات کو یوں ہی لیتے ہیں کہ ہم میں سے ایک کی مانند صرف جو ہے اسے نالج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن خدا نالج رکھتا ہے، آدم کو بھی نالج ہو گیا، لیکن آدم نے اضافی جو کام کیا وہ یہ تھا کہ گناہ اس نے سرزد اس سے ہو گیا، گناہ کر لیا، یہ خدا نہیں کرتا۔ صحیح صحیح۔ تو پاشا ہمیں ایک اور سوال ہے بہت زبردست، وہ میرے ذہن میں بھی خداوند نے ڈالا ہے۔ لکھا اے صبح کے روشن ستارے، جی جی، تو کیوں کر زمین پر پٹک دیا گیا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر گرا دیا گیا؟ تو کہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے اوپر اپنا تخت بناؤں گا۔ تو جب ابلیس کو نیچے پھینکا گیا تو پھر یہ کہاں گیا؟ آج پھر یہ کہاں گیا؟ صبح کا روشن ستارہ خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ تو ابلیس جو ہے یہ شروع سے ابلیس تو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فرما برداری میں تھا، صحیح، تو اس کا نام جو لوسیفر جو ہے، جو لیٹن ورڈ سے اس کا مطلب بنتا ہے، وہ ہے چمکدار، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعی خدا ان کی ورشپ جو ہے اسے لیڈ کرتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب اس نے گناہ کیا تو پھر اسے نیچے پھینک دیا گیا، صحیح،
تاکہ انسانوں کو ورگلائے. اور اسی طرح سے اب بھی جو پہلا آسمان ہے وہاں پر اس کی کنگڈم ہے, اور بائبل کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہے. صحیح. لیکن خداوند کے لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ اس کو کچل سکتے ہیں آمین. اور اس پر غالب آئیں. صحیح. دوستو ساتھیو, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. خدا کے ممسوح, خدا کے خادم پاسٹر الیاس مسیح شائخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تو پادری صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا, جیسے کہ کلیسیاں بڑھتی جا رہی ہیں, چرچز بڑھتے جا رہے ہیں, خادم حضرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو کیا اس طرح کا کام, اس طرح کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے, اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بھی بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر خادموں کو تعلیم دی جائے یا ان کو ٹیچنگ دی جائے اور وہ سیکھ کر کلام مقدس کو دنیا تک لے کر جانے والے ہیں؟ کوئی ایسا بھی کام ہو رہا ہے, ایسا بھی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ جہاں تک جو ہے کروسیڈز کے ذریعے سے پریچنگ ہو رہی ہے, یہ سر فہرست ہے. صحیح. یہ بہت زیادہ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے کروسیڈز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے, اس کے بعد نہ تو لوگوں کے حالات بدلتے ہیں. نہیں بدلتے. ہماری قوم جو بالخصوص ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں وہ پاکستان میں, وہ دن بدن پستی میں اترتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور ان کی حالت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے, اس کا کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے جو ہے قائم کیے جائیں کہ جس سے کلیسیا کی حالت بہتر ہو. آمین. تو وہ پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو خادم ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے, صحیح, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہوں, صحیح, تھیولوجی سے واقف ہوں, صحیح, علم الہیات سے واقف ہوں, ان کی ساؤنڈ ڈاکٹرنز ہوں, تاکہ ٹھیک سمت میں پریچنگ کر کے لوگوں کو لے کر جا سکیں. آمین. ٹھیک ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کلہاڑا کند ہو اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے. صحیح. اگر کلہاڑا جو اس کی دھار تیز نہیں ہے تو لکڑی کو ٹھیک زاویے میں وہ نہیں کاٹے گا, بلکہ لکڑی کو پھاڑے گا وہ. تو جو پھٹی ہوئی لکڑی ہے وہ صرف ایندھن ہی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی پراپر فرنیچر نہیں بن سکتا. تو اس طرح سے ایسے لوگ جو بغیر ٹریننگ کے رات کو جو ہے کوئی گورا ان کو مل گیا اور ان کے ذہن میں آیا کہ صبح نیا چرچ ہونا چاہیے, تو ایک صبح جو ہے نیا چرچ جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ غلط پریکٹس ہے. وہی خادم دنیا کو بچا سکتے ہیں جن کے پاس کالنگ ہے ہولی اسپرٹ کے وسیلے سے, خداوند کے بلائے ہوئے لوگ ہیں. اور جو پھر بلائے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی زندگی میں کتنے بھی چیلنجز کیوں نہ ہو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پیسہ کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو جو برگزیدہ ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر پروو کرنا پڑے گا کہ وہ واقعی بلائے ہوئے, ان کی رویا, ان کی خدمت, ٹھیک ہے, ان کا کریکٹر, ان کی گواہی اگر ٹھیک ہے بائبل مقدس کے مطابق ہے تو وہ بھی ٹھیک کام ہے. ہلیلویا. باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نہایت ہی مشکور ہیں خدا کے عظیم خادم پاسٹر الیاس مسیح شائخ صاحب کے لیے. اچھی گفتگو انہوں نے ہمارے ساتھ کی, اچھی گواہی, ان کی گواہی کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے. اور ہم آپ سب کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سب جو ہیں وہ ہمارے چینل کو جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. بھائی صاحب ہمارے ویورز کو, ہمارے پیاروں کو جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس میسیج سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. جی. اس سے اگلا حصہ کہ خادموں کے لیے جو ہے باقاعدہ ٹریننگز کا بندوبست ہونا چاہیے. صحیح. اور چرچز جو ہے ہمیں کیسے اسٹیبلش کرنے چاہیے. صحیح. بالکل. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 2-4 کروڑ روپیہ لگا کے ایک بلڈنگ جو ہے بنا دی ہے اور اس میں اگر ویکلی صرف 2 گھنٹے کے لیے آپ اس چرچ کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے اتنے کروڑ روپیہ جو کلیسیا کا ہے آپ نے ڈمپ کر دیا ہے. صحیح. میری جو پرسنلی سوچ ہے کہ چرچز ہمارے 24 آور جو ہے وہ چلنے چاہیے. آمین. آمین. اس کے اندر ہم جو ہے سکولز بنا سکتے ہیں, اس کے اندر ہم میڈیکل کی شارٹ ٹریننگز کرا سکتے ہیں. صحیح. اس کے اندر آئی ٹی کی ٹریننگز کرا سکتے ہیں. صحیح. کہ اگر کلیسیا جو ہے وہ ٹرینڈ ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کی حالت بہتر ہوگی. جب ان کی حالت بہتر ہوگی تو پاسٹر کی بھی حالت بہتر ہوگی. آمین. آمین. ہمیں پھر لوگوں سے جو ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں کسی کو چیٹ نہیں کرنا پڑے گا. صحیح. صحیح. بالکل صحیح. ہیرا پھیری نہیں کرنی پڑے گی. صحیح. ہماری جو منسٹری ہے بالکل وہ ساؤنڈ ہوگی, خدا کے کلام کے مطابق ہوگی. اور آخر میں آپ کو یہ بتا
بتانا चाहता हूँ कि ये सारा रोया के साथ चलना आमीन ये इतना इजी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास टीचिंग की खिदमत है, सही। तो खुदा ने मुझे बोझ दिया, मेरे दिल में था कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊं। हाँ, सो मैंने ज़मीन खरीदी खुदा के फजल से, आमीन और अब 1000 गज के ऊपर जो है सरदानी टाउन में मैं बाइबल कॉलेज बना रहा हूँ। हालेलुया मेरी दिली जो आरजू है कि खुदा के खादम जो बाइबल टीचर हैं दीगर भी, सही उनकी खिदमत जो है हासिल की जाए, ताकि नए दौर के जो खादम हैं उनकी खिदमत से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी ब्लेसिंग से नए खादम जो हैं वो बरकत पाएँ, और हम सब मिलकर खुदा उनके काम को बढ़ाने का सबब बने। और खुदा उनके फजल से ये बाइबल कॉलेज जो बनेगा आमीन उसमें मेरा ईमान है कि बहुत सारे खुदा के खादमीन तैयार होंगे हालेलुया और कलीसिया तरक्की करेगी। आमीन आमीन। भाई साहब, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं और हमारी दुआएं खुदा आपको बरकत दे, और इस इंस्टीट्यूट को जो है खुदा खूब इसके वसीला से लोग यहाँ पर इल्म को सीख कर जो है वो ज़मीन की इंतहा तक जाने वाले हों। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आप सबके भी शुक्रगुजार हैं अज़ीज़ बहनों और भाइयों। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप हमारे प्रोग्राम तलाश है गवाही को जो है वो आप देखते हैं और उसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और हमारी ये मिन्नत है और हमारी दुआ है कि खुदा का करम, खुदा का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप उसके जलाल में, उसकी मोहब्बत में हमेशा बढ़ते रहें। तो देखते रहें प्रोग्राम तलाश है गवाही की।